بدن خشک ہو جائیں گے، قحط سالی آ جائے گی، مردے کو کہے گا زندہ ہو جا تو زندہ ہو جائے گا، اور زندہ کو مار کے تو ٹکڑے کرے گا تو مردہ کر ڈالے گا، دوبارہ اسے زندہ کر دے گا۔ یہ قوت، یہ طاقت اس کے سامنے ہوگی کہ پوری دنیا اس کی ہتھیلی میں ہوگی۔ لیکن مکہ اور معظمہ اور خانہ کعبہ اسی طرح مدینہ منورہ کہ باہر چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہاں اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے اللہ کی رحمت تم پر، سوچو۔ اور اسی طرح نبی کی حدیث بھی موجود رہے گی۔ کرنا کیا ہے ہمیں؟ صرف اور صرف ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ آج کے جلسے کا پیغام یہ ہے کہ قرآن کے لفظوں کو بچوں نے پڑھا ہے۔ جس طرح ہمیں قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، تو ہم نے نماز قائم کرنے کے لیے اس بستی میں 3 مسجدیں قائم کی ہوئی ہیں جن کی بلند میناریں تمہاری شہادت کی گواہی دیتی ہیں۔ 1400 سال پہلے جس اذان کو حضرت بلال نے مسجد نبوی میں دہرایا تھا، اسی اذان کو تم پڑھتے ہو تو اذانیں تو دے رہے ہو، قربانیاں تو کر رہے ہو، حج عمرے کا سفر تو کرتے ہو، رمضان کے روزے تو رکھتے ہو، اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کرتے ہو، مگر وہ کام نہیں کرو جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ بھی ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ لہذا نوجوانوں، اپنی موبائل پر کوئی ننگی تصویر، کوئی گندی فلم، کوئی گندا میسج، کوئی ننگا میسج کسی کو فارورڈ مت کرو، ورنہ تم ہی بے حیائی پھیلانے والوں میں آؤ گے۔ اور اپنے موبائل کی رنگ ٹون پر، ڈائل ٹون پر کوئی گانا، کوئی میوزک مت لگاؤ، ورنہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں میں شمار ہو۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علماء کو طویل سفر کرنا ہے، انہیں کام بھی انجام دینا ہے۔ میں تو عید کے دوسرے دن ہی آپ کے یہاں بیٹھا اور اس لیے آ گیا کہ یہ خوشیاں آپ کے نام کرتا ہوں۔ لہٰذا میں نے ایک آیت قرآن مقدس کی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ مسلمانوں، آج رونا یہ ہے میرا رونا نہیں، رونا ہے یہ سارے گلستاں کا۔ میں وہ گل ہوں، خزاں ہر گل کی ہے، گویا خزاں میری۔ آج وہ امت مسلمہ جسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اکٹھے ہو کر، مجتمع ہو کر۔ وہ رسی ہے قرآن مقدس، وحبل اللہ المتین، جو آسمان سے بھیجی گئی ہے۔ وہ رسی ہے قرآن، هو القرآن۔ اس قرآن کو اکٹھے ہو کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر، عرب سے لے کے عجم تک، صحراؤں سے لے کے آبادیوں تک، غریبوں سے لے کے امیروں تک، سیاہ سے لے کے سفید تک، سرخ سے لے کر کے گوری چمڑی سے لے کر کے کالے جسموں تک ایک اکٹھے ہو جائیں مسلمان۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا، اور اس قرآن کے آنے کے بعد خدا کی قسم وہ قومیں اور وہ لوگ جن کی 50 سال تک آپس میں جنگیں چلی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر اپنے سینے سے سینے ملا کر محبت کے دیپ جلا دی۔ معمولی سی بات پر اڑتے ہیں۔ وہاں تک عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ جنگ بسوس 50 سال تک جاری رہی، 2 قبیلوں کے درمیان۔ اس قبیلے کا اس قبیلے سے اتحاد صرف ہوا کیا تھا کہ ایک مرغی داخل ہو گئی دوسرے کے کھیت میں، اس نے اس مرغی کو مار ڈالا، مرغی کے مارنے پر اس کے مارنے والے کو مار ڈالا گیا۔ پھر یہ قبیلہ آیا، وہ قبیلہ آیا، یہ جنگ 50 سال تک چلتی رہی۔ اوس اور خزرج میں مدینہ منورہ میں جنگ بعاث 120 سال تک چلتی رہی، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے اور انہوں نے سبق پڑھایا کہ تم سب کے سب آپس میں بھائی ہو، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تو خدا کی قسم انہوں نے تلواریں پھینک دی اور آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ کہ یہ قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے نہیں ہے، مگر عمل کون کرے گا؟ کون عمل کرے گا؟
بس ہماری عید سوئیوں پہ ہو جائے، بقرعید گوشت پہ ہو جائے، شب برات حلوہ کھا لیں اور 22 رجب کو کنڈے بنا کر بس پوریا کھا لیں، اس بات کے ہم مسلمان رہ گئے۔ اے عزیزو، حقیقت میں مسلمان بن کر دکھاؤ۔ آج وہ قومیں اور وہ لوگ جن میں آپس میں ہزاروں لاکھوں اختلافات تھے وہ اکٹھے ہیں، ہم کسی سے لڑنے کے لیے اکٹھے ہونے کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے متحد ہونا، متفق ہونا، ایک دوسرے کا درد جاننا، ایک دوسرے کے غم کو پہچاننا، ایک دوسرے کے کام آنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلم، نہ تو اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ تمہاری میری نظروں کے سامنے ابھی ہم نے کیا منظر دیکھا؟ ابھی تو گلے ملے ہوئے عید کی خوشیاں منائے ہوئے 2 ہی دن گزرے، یہ کیا ہمارے سینوں میں کہاں سے آ رہا ہے بغض، کہاں سے آ رہا ہے عداوت، کہاں سے آ رہا ہے رشتہ داریوں کا توڑنا؟ مفتی خالد صاحب آپ سے رمضان کے تعلق سے بات کر رہے تھے، سن لو یہ حدیث اور اس کے بعد بات ختم، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ لمبی تقریر کروں تو محض کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ عمل نہیں کریں۔ شب قدر میں ہر گناہگار کی مغفرت ہو جاتی ہے، ہر گناہگار کی، لیکن 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جاننا چاہیں گے وہ 4 کون ہیں؟ اگر ہم خدا نخواستہ ان میں سے ہیں تو پھر ہماری مغفرت نہیں ہوئی۔ خوشیاں مت مناؤ، جشن مت مناؤ، عیدگاہ میں سجدے بیکار، تکبیر ضائع، سحری افطار کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارا شمار ان 4 میں ہے۔ نمبر 1 رجل مدمن خمر، وہ شخص جس کی شب قدر مغفرت نہیں ہوتی، وہ نشہ کرنے والا، شراب پینے والا اور نشہ کرنے والا، شب قدر اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کو اتنا بڑا اس پر غصہ اور غضب ہے۔ بس اگر اللہ نے یا تو ہم نے توبہ کر لی ہو، اگر اب بھی وہ نہیں چھوٹی تو سمجھو کہ ہم اس رمضان میں نہیں بخشے گئے۔ اور دوسرا ہے عاق لوالدین، اپنے ماں باپ سے عاق دور رہنے والا، ان سے رشتہ توڑ لینے والا، ان کی خدمت نہ کرنے والا، ان سے منہ موڑنے والا، ان کو ناراض کر دینے والا، ان کو غصہ دلا دینے والا۔ یہ بیٹا جس کی ماں اور باپ اس سے ناراض ہو تو چاہے پوری رات سجدے میں روتا رہے، ایڑیاں رگڑتا رہے، اور اس کے لیے امام حرم ہی کیوں نہ دعائے مغفرت کر رہے ہو، اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی ماں اس کا باپ اس سے ناراض ہے۔ اور تیسرا قاطع الرحم، رشتہ داریوں کو کاٹ دینے والا اور توڑ دینے والا۔ ابھی پتہ چلا کہ رشتہ دار ہی رشتہ دار ٹوٹے پڑے، جھپٹے پڑے۔ یہ حال ہے۔ چند دنوں پہلے میں جعفر آباد چوہان بانگر دیوی رہتا ہوں، رات کے 1:30 بجے جلسہ کر کے میں گیا، پولیس کی جپسی کھڑی ہوئی تھی، مجھے لگا کہ کچھ ہو گیا، مسلمان علاقہ ہے تو یہاں کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، تھوڑی سی بھیڑ دیکھی، اور جیسے ہی اپنے گلی میں گھسنے لگا تو اسی وقت 2 نوجوانوں نے آپس میں کہا فلاں گلی میں آن دی اسپاٹ 2 مرڈر ہو گئے، 2 قتل ہو گئے، اسکوٹی پر 2 سگے بھائی تھے، انہیں گولیوں سے چھلی کر دیا گیا، اور یہ چھلی کرنے والا کوئی غیر مسلم نان مسلم نہیں، سگے ممیرے پھوپیرے تھے۔ پھوپھی زاد بھائیوں نے ماموں زاد بھائیوں کو مارا۔ ایک کچرا گل ہوتا تو ماں صبر کر لیتی، دوسرا بچہ تھا، اس سے گلے مل کر کے اپنا غم کم کر لیتی۔ 2 جنازے جس گھر میں اٹھے ہو جوان، لاشیں تڑپ رہی ہو، دم توڑ رہی ہو، تو وہاں بتاؤ مسلمانوں کیا ہوگا تمہارا؟ اور وہاں پر پنچنامہ بھرتے ہوئے پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نوجوانوں کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم ان جیسے علاقوں میں جب ایک لاش کو اٹھاتے ہوتے ہیں، پنچنامہ بھرتے ہوتے ہیں، ماں روتی ہوتی ہے، بہن تڑپتی ہوتی ہے، نوجوان بچہ وہاں پر خون کے آنسو روتا ہے، اور معصوم
پوچھتا ہے میرے باپ کا قتل کیوں کر دیا گیا تو تمہارے یہاں احساس تک ختم ہو گیا ہے. ہمارے نان مسلم ایریوں میں اگر ایک قتل ہو جائے تو 2 سال تک اس کی دھمک سنائی دیتی ہے, مگر تمہارے یہاں لاش پڑی ہے, وہاں نوجوان کباب کھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ تو خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے. ہم تو رات دن اس منصوبے میں بیٹھے ہیں کہ ہم ظالم کے حوالے کریں پھر جو کچھ بھی ہو. اے عزیزو, تیسرا شخص اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے, کاٹتا ہے اور رشتہ داریوں قطع کر لیتا ہے. اور چوتھا کون ہے؟ وہ مشاہین, دل میں کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا. یہ دل مومن کے لیے محبت والا ہو, اس کی محبت سے سرشار ہو, ایسا ہو جیسا صحابہ نے پیش کیا تھا کہ میدان جنگ ہے, زخمی پڑے ہوئے ہیں, ہونٹ چٹک رہے ہیں, زبان پر پیاس کے کانٹے جمے ہوئے ہیں کہ ایک کا بھائی پانی لے کر آیا, لے بھائی پانی پی لے, وقت رخصت ہے, آخری سفر ہے. برابر سے آواز آئی مجھے بھی دے دینا اگر بچ جائے. تو اس نے کہا نہیں, پانی برابر والے بھائی کو دے دیجئے. اس کے پاس جب پہنچے تو تیسرے نے آواز دے دی ہم بھی پیاسے ہیں, ہمیں بھی پانی کے قطرے نہیں ملے ہیں. آخری وقت اگر چند قطرے پانی کے مل جائیں تو ہمارے لبوں پر ہونٹوں پر ٹپکا دینا. تیسرے نے پیا, واپس لوٹا تو دوسرے کی روح قبض ہو چکی تھی, اور تیسرا جو پہلا سگا بھائی تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. یہ تھے جذبات. اے ماں, ان ماں کے جذبات یہ تھے کہ ان کے گھر میں بھوک, کسی نے ہدیے کے طور پر بکرے کی سری بھیج دی تو میاں بی بی نے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ ہمارے حالات تو پڑوسی سے اچھے ہیں, اس سری کو ہم, میں سمجھا پرچی آ گئی, یہ بھی پرچی ہے, دوسری پرچی. اس سری کو ہم خود نہ پکا کر پڑوسی کی یہاں بھیج دیتے ہیں. یہ سنتے ہیں واقعہ. شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے جو ہر دن پڑھی جاتی ہے, ہر صبح پڑھی جاتی ہے, مگر ہم کہتے کسی اور کو سننی ہے, سنتے سنتے ہم سننی ہو گئے, سن ہو گئے کان, اور دل بھی عمل نہیں. آج پڑوسی کے یہاں کوئی کھانا بنائے تو نہیں بھیجتا, سالن بن جائے تو ایک پیالہ کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اے عزیزو, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی ترکاری یا سالن بناؤ تو تھوڑا سا شوربہ اس میں زیادہ ڈال لیا کرو تاکہ اپنے پڑوسی کے یہاں بھیج دو, اس سے محبت بھی ہوگی اور ممکن ہے اس کے یہاں چٹنی روٹی ہو, اس کے یہاں بھی شوربہ پہنچے. فرمایا کہ جب تم اپنے کسی ترکاری کو, کسی سبزی کو تڑکا دینے لگو, بھگار لگانے لگو تو اس کو ڈھک دو. بچپن میں جب ماں میری بھگار لگاتی تھی تو ہڈیاں کے چپن سے ڈھکتی ہوتی تھی, میں سوچتا تھا کہ ماں ایسا کیوں کر رہی ہے. بچپن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جب دارالعلوم دیوبند پہنچا اور میں نے یہ حدیث پڑھی کہ اس ڈھکن کو ڈھک دو تڑکا دیتے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خوشبو پڑوس کے گھر میں جائے اور وہاں چٹنی اور روٹی رکھی ہو تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے. یہ ہے اسلام, یہ ہے ہمدردی کہ وہ بکری کی سری پڑوس کے مکان میں گئی کہ وہ ہم سے زیادہ مستحق ہے, اس نے کہا ہم سے زیادہ مستحق, 7ویں مکان پر پہنچ کر کے پھر پہلے مکان پر لوٹ کر کے آ گئی. یہ ہے جذبہ ایثار. اے اہل ایمان, تقدیریں کتنی ہی ہو جائیں, ہم تڑپ کر آپ کو کتنا ہی سنائیں, آپ کو عمل کی ضرورت ہے. کریں گے انشاءاللہ. ان اداروں کی بھی خدمت کرو اور اپنی پوری بستی کا جائزہ لو. کوئی بیوہ تو نہیں ہے جس کے شوہر نے داغ مفارقت دے دیا, کوئی یتیم تو نہیں ہے کہ کسی کے بچے یتیم ہوں اور جوانی میں کوئی شوہر چلا گیا ہو, اس کی بھی آپ کو نگرانی کرنی ہے. غصہ تھوک دو, لڑو مت. زمانہ ہم پہ ہنس رہا ہے,
میں کہتا ہوں کہ جب وہ قتل کرتے ہیں تو ہم بلک اٹھتے ہیں، اور ہم قتل کریں تو اس کا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ امریکہ نے، میں اس کی تائید میں نہیں بول رہا ہوں، کسی بھی ظالم کی ہم تائید نہیں کر سکتے۔ اگر امریکہ ایک میزائل مارے اور 150 بچے یہاں ایران کی مار دی جائیں تو ہمیں غم ہو، تکلیف ہو، اور ہم یہ کہیں کہ کتنا بڑا ظالم ہے، دنیا کا ہر انصاف پسند تڑپ اٹھے اور اسے تڑپنا چاہیے۔ مگر پاکستان کی فورس اور وہاں کی ایئر فورس افغانستان میں 400 مریضوں کو اسپتال میں مار ڈالے تو کوئی طوفان نہ اٹھے اور کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا قصور کیا تھا۔ تم اپنے ہاتھ سے قتل کر دو تو کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر وہ قتل کرے تو شور مچا رہے ہیں۔ ادھر بھی تو اتنا ہی شور مچنا چاہیے، اس سے زیادہ مچنا چاہیے کہ یہ کون ہے جو رمضان کے مہینے میں ایسا کر رہے ہیں، ان کا قصور کیا ہے مریضوں کا۔ یہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں اور آئے دن ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ ہمارے اپنے بچے قتل ہو رہے ہیں، اور آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ کاش وقت ہوتا اور پھر کچھ کہہ پاتا، مگر اللہ کو اتنا ہی منظور تھا۔ حضرت مفتی اویس اکرم صاحب بڑی دیر سے تشریف فرما ہے، میں نے تو اپنے پیر بھی تھوڑے سیدھے کر لیے تھے کچھ دیر کے لیے۔ حضرت تو یہاں اس عمر میں تشریف فرما ہے، میں نے کچھ بات زیادہ کر دی، آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اور حضرت سے بھی اس گستاخی کے لیے عفو درگزر کا خواہاں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔